أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين صلوات پر محمد. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. آئیے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں, بہت دیر کی زحمت نہیں ہے. آئیے جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں پنڈال میں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں اور ایک باواز بلند صلوات پڑھیں پر محمد وعلیہ. دیکھیں قبلہ ماشاءاللہ ذاکرین کی کثرت ہے, لہذا اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ صافات کی آیت نمبر 100 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت میں خالق کائنات نے اپنے خلیل جناب ابراہیم کی دعا کا تذکرہ کیا. دیکھیں قبلہ دعا وہ اہم ترین عبادت ہے کہ جو اگر قبول ہو تو مدعا بھی حاصل ہوتا ہے اور اجر بھی ملتا ہے, اور اگر قبول نہ بھی ہو تو اگر مطلوب حاصل نہ ہو لیکن دعا کرنے کا صلہ, دعا کرنے کا اجر اللہ ضرور ضرور عطا کرتا ہے. عزیزو الحمدللہ ہم اور آپ شہید کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور وہ مقامات کے جو شہداء سے منسوب ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین منازل ہیں, بہترین مقامات ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کسی شخص نے ہمارے اور آپ کے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام, دیکھیں بس 45-50 منٹ آپ حضرات توجہات عطا کر دیں تاکہ میں اپنی بات کو تمام کر دوں. تو کسی نے ہمارے 5ویں امام سے یہ سوال کیا کہ مولا آپ فرمائیں کہ حقیقت دعا کیا ہے.
اکثر ہم کو آپ کو بھی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی۔ پوچھنے والے نے مولا سے پوچھا، مولا حقیقت دعا کیا ہے؟ آپ کے 5ویں امام نے فرمایا کہ صرف دونوں ہاتھوں کو آسمان کے سامنے بلند کرنا دعا نہیں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، بے شک دونوں ہاتھوں کو بلند کیا جاتا ہے دعا کے لیے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ صرف دونوں ہاتھوں کو بلند کر دینا دعا نہیں۔ دوسرا جملہ آپ کے امام نے ارشاد فرمایا کہ صرف زبان سے چند کلمات کی ادائیگی کا نام دعا نہیں۔ تو پوچھا مولا پھر دعا کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کے امام نے ارشاد فرمایا کہ دعا کا مطلب ہے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا مکمل اعتراف اور اللہ کی قدرت پر مکمل اعتماد۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور کیا آپ نے دیکھیں انشاءاللہ آپ چند باتیں سماعت فرمائیں گے تو دعا کا مطلب کیا ہے کہ اپنی عاجزی کا مکمل اعتراف ہو اور ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت پر مکمل اعتماد ہو، یعنی ہم جس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس بات کا اعتراف بھی ہو کہ پروردگار یہ کام، یہ امر، یہ مسئلہ ہمارے امکان سے باہر ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ بہت توجہ، ہمارے امکان سے باہر ہے، یعنی اپنی عاجزی کا اعتراف بھی ہو، ساتھ ساتھ اس بات کا اعتماد بھی ہو کہ اگر تو چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کا نام ہے دعا کرنا۔ اسی دعا کو سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں بعض معصومین کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا۔ انہی میں سے ایک دعا ہے سورہ صافات میں جناب ابراہیم کی دعا، جس کا تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے دعا کی کہ رب ہب لی من الصالحین، پروردگار تو مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر۔ دیکھیں اگر آپ محسوس کریں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک تو یہ سمجھایا گیا کہ خالی اولاد کی دعا نہ کرو بلکہ صالح اولاد کی دعا کرو۔ غور کر رہے ہیں آپ، خالی بیٹے کی دعا نہ کرو بلکہ نیک بیٹے کی دعا کرو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، نیک بیٹے کی دعا۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے؟ تو جناب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب حب لی من الصالحین، پروردگار تو مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر۔ دوسری ہی آیت میں اللہ نے ابراہیم کی دعا کی قبولیت کا اعلان فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ یعنی جیسے ہی ابراہیم نے دعا کی اللہ نے ابراہیم کو فوراً ایک حلیم بیٹے کی، صاحب حلم بیٹے کی بشارت دی۔ دیکھیں میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، آپ کے 5ویں امام نے دعا کی حقیقت یہ بیان کی کہ دعا کا مطلب ہے اپنی عاجزی کا مکمل اعتراف اور اللہ کی قدرت پر مکمل اعتماد۔ صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم نے بیٹے کی دعا کی اور ابراہیم کی دعا قبول بھی ہوئی، لیکن کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعا کی تو اس وقت جناب ابراہیم 25 سال کے نہیں تھے؟ کیا سن رہا ہے یہ مجمع میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جناب ابراہیم 30 سال کے بھی نہیں تھے، جناب ابراہیم 35 یا 40 سال کے نہیں تھے، ابراہیم کی عمر 50 سال نہیں تھی، ابراہیم کی عمر 60 سال نہیں تھی، بلکہ کم سے کم مفسرین نے جو ابراہیم کی عمر بتائی ہے وہ ہے 85 سال۔ یعنی ابراہیم تھے کتنے؟ 85 ایئرز کے، 85 سال کے جناب ابراہیم تھے، اور بعض مفسرین نے تو 115 سال تک کی روایت کی ہے۔ اب میں روایت پر بحث نہیں کر رہا ہوں کہ کتنی عمر تھی، لیکن کم سے کم 85 سال تو ماننا ہی پڑے گی کہ 85 سال کے تھے جناب ابراہیم، اور ابراہیم کی زوجہ جناب ہاجرہ بھی
کوئی چھوٹی سی خاتون نہیں تھی، بلکہ وہ بھی ابراہیم سے زیادہ 10 سال چھوٹی تھی، تو جناب ہاجرہ کی عمر بھی تقریباً 75 سال کی رہی ہوگی۔ اب آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ میں عرض کر رہا ہوں، امام نے دعا کرنے کی حقیقت یہ بتائی کہ دعا کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی عاجزی کا اعتراف اور اللہ کی قدرت پر مکمل اعتماد۔ قبلہ اگر اللہ کی قدرت پر مکمل اعتماد نہ ہو تو کوئی 85 سال کا آدمی اولاد کی دعا نہیں مانگتا۔ بھائی صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ 85 سال کا، آپ میرے خیال میں غور نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ 85 سال کے جناب ابراہیم نے اولاد کی دعا مانگی۔ آئیے تھوڑا آگے آجیے، آئیے ایسا ایک صلوات اور پڑھا بر محمد و آل محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب ابراہیم نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ کہ ابراہیم نے دعا مانگی رب حب لی من الصالحین، پروردگار تو مجھے ایک بیٹا عطا کر۔ انہی آیتوں کے بعد اللہ بیان کر رہا ہے، اسی سورے میں جا کے پڑھیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ پھر اللہ کہتا ہے جب وہ ابراہیم کا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا، اس لائق ہو گیا کہ ابراہیم کے ساتھ دوڑنے بھاگنے لگے، تو ہم نے ابراہیم کو خواب دکھایا یا ابراہیم نے خواب میں دیکھا۔ کیا خواب میں دیکھا؟ دیکھیں آج بہت سے مسئلے حل ہوں گے، اور یہ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر طرف سے عزائے امام حسین علیہ السلام پر حملے ہو رہے ہیں، عزا پر اعتراض ہو رہا ہے۔ آپ سوشل میڈیا کھول کے دیکھیں یا کتابیں دیکھیں، پیمفلٹ دیکھیں، تقریریں سنیں، لوگ عزا کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ عزاداری کرتے ہیں، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ سیرت رسول سے ثابت نہیں ہے۔ اسی پس منظر میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا۔ خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہوئیے۔ جب 3 دن مسلسل یہ خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بیٹا میں نے ایسا ایسا خواب میں دیکھا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے کہا بابا اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ کس میں پائیں گے؟ صابرین میں پائیں گے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ سنتے رہتے ہیں، بلکہ سارے مسلمان اس بات کے قائل ہیں، قرآن میں بھی تذکرہ ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر منائے مکہ میں آئے، آنے کے بعد بیٹے کو لٹایا، ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں نا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، بیٹے کے ہاتھ پیر باندھے، کچھ سنا آپ نے؟ اس کے بعد بیٹے کی گردن پر چھری چلائی۔ کیا سنا؟ بیٹے کی گردن پر چھری چلائی۔ اللہ نے دمبا بھیج دیا، دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل بچ گئے۔ اللہ نے کہا فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم کے لیے ملتوی کر دیا۔ کچھ سنا آپ نے؟ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس سوال کا جواب اگر کسی کے پاس ہو تو مجھے دے۔ آپ جناب ابراہیم کے حالات قرآن میں پڑھیے، آیات میں پڑھیے، ترجمے میں پڑھیے، تفسیر میں پڑھیے، حاشیے میں پڑھیے، تاریخ انبیاء میں پڑھیے۔ جناب ابراہیم پر فرشتہ نازل ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ آپ مجھے بتائیں، جناب ابراہیم کے پاس فرشتہ آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ بولیے، آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ آتا تھا نا۔ دیکھیں لوگ کہنا جناب ابراہیم کے پاس فرشتہ آتا تھا، کہاں کہاں فرشتہ آیا ابراہیم کے پاس؟ ابراہیم آگ کے اوپر جا رہے ہیں، جبرائیل آئے، کوئی حاجت ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا حاجت ہے، مگر جس سے ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہائے ہائے، کیا سنا آپ نے؟ جس سے ہے، سنیے قبلہ، جس سے ہے اس سے حاجت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بہت دیر مجھے پڑھنا بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں، آپ بہت سوچ سمجھ کے مجھے جواب دیجئے کہ جبرائیل نے چھوٹا سا سوال کیا کہ حاجت ہے یا نہیں ہے، تو فصاحت و بلاغت کا تقاضا کیا تھا کہ ہاں یا نہیں میں جواب دیتے، یس یا نو میں جواب دیتے۔ کہتے نہیں،
تب بھی تو بات مکمل ہو جاتی نا. لیکن ابراہیم نے چھوٹا سا جواب نہیں دیا. ابراہیم نے کہا ہاں حاجت ہے مگر جس سے ہے اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے, سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا سمجھنے کی ضرورت ہے؟ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر ابراہیم کہتے کہ نہیں تو بہت سے کم عقل یہ کہتے کہ اتنی زبردست آگ تھی کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرے تو جل کے گر جائے. ابراہیم گھبرا گئے, کہنا چاہتے تھے ہاں مگر زبان سے نکل گیا نہیں. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہم بہت پریشان ہیں, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, کسی کے گھر آئے اس نے کہا پانی پلائیں, کیا سنیں, بہت تھکے ہوئے تھے, کہنا چاہتے تھے ہاں, کہہ دیا نہیں. ہوتا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ, آپ کے ساتھ, سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کہنا چاہتے ہیں نہیں, کہہ گئے ہاں. تو اگر ابراہیم ہاں یا نہ میں جواب دیتے تو لوگ کہتے کہ ابراہیم کہنا تو چاہتے تھے ہاں حاجت ہے, لیکن اتنی زبردست آگ تھی, کتنی گرمی تھی, ابراہیم پریشان ہو گئے, ہاں کی جگہ نہیں کہہ گئے. لہذا ابراہیم نے تفصیلی جواب دیا کہ ہاں حاجت ہے مگر جس سے ہے اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. ابراہیم نے ایک پیغام دیا کہ جب اتنی زبردست آتش نمرود کا اثر میرے دماغ پر نہیں ہوا تو ہلکے سے بخار کا اثر محمد کے ذہن پر کیسے ہو جائے گا؟ صلوات بر محمد وآل محمد کیسے ہو جائے گا؟ دیکھیے صرف دیکھیں قبلہ, تھوڑا سا آپ بولیں گے تو ہمارا بھی پڑھنے میں حوصلہ پیدا ہوگا. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتے ہیں تو یہ جناب ابراہیم تھے. خالی یہیں فرشتے نہیں آئے, جناب ابراہیم کا عالم یہ تھا کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے. زندگی بھر جناب ابراہیم نے بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھایا, چاہے لنچ ہو یا ڈنر ہو. کیا سن رہے ہیں؟ جب تک مہمان نہیں آ جاتا تھا ابراہیم کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک جملہ کہوں تو شاید پیچھے بیٹھے ہوئے حضرات کی خاموشی بھی ٹوٹ جائے کہ وہ ابراہیم تھے, مہمان آ جائے تو کھانا کھائیں. ہم سوچتے ہیں مہمان چلا جائے تو کھانا کھائیں. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. ہوتا نہیں ہوتا؟ ایک بابا دے بلند صلوات پڑھے بر محمد وآل. یعنی اکثر ایسے واقعات ہمارے آپ کے ساتھ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ ہم سوچتے مہمان چلا جائے تو ہم کھانا کھائیں. جناب ابراہیم بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے. جب تک مہمان نہ آ جائے ابراہیم کھانا نہیں کھاتے. اور اگر مہمان نہ آئے تو باہر دروازے کے نکل کے دیکھتے تھے کوئی آ رہا ہے, انتظار کرتے تھے. وہاں بھی کوئی نہ ملے تو بازار میں جا کے ڈھونڈ کے لاتے تھے. کوئی مہمان مل جائے تو اسے کھانا کھلائیں, اس کے ساتھ کھانا کھائیں. ایک دن ابراہیم کے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا, کچھ دیر گھر میں انتظار کیا, پھر دروازے پر انتظار کیا, کچھ اور آگے بڑھے, کوئی مہمان نہیں. بازار میں پہنچ گئے, کوئی مہمان نہیں. ایک دو لوگوں کو آفر کیا کہ بھئی چلو ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. انہوں نے کہا نہیں جی قبلہ, ہم سیر ہیں, کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جناب ابراہیم مایوس ہو کے گھر کی طرف چلے کہ کوئی مہمان, سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں, نہیں مل رہا ہے. سوچا ٹھیک ہے آج فاقہ کر لیں گے, نہیں کھائیں گے کھانا. جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچے کسی نے پیچھے سے سلام کیا, پلٹ کے دیکھا تو دو خوبرو جوان, قرآن میں بھی یہ واقعہ ہے, دو خوبرو جوان کھڑے ہوئے سلام کر رہے ہیں. انہوں نے جواب سلام دیا, کہا آپ کون؟ کہا ہم آپ کے مہمان. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. آپ شاید توجہ نہیں فرما رہے ہیں. میں عرض کروں عزیزوں, جیسے کوئی 2-4 دن کا بھوکا ہو اور اس کے ساتھ کھانا آ جائے تو جیسے وہ خوش ہوتا ہے, ایسے ہی ابراہیم مہمان کو دیکھ کے خوش ہوئے. مہمان آ گئے, اب ہم کھانا کھا لیں گے. کہا آئیے. یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے, یہ نہیں پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں, یہ نہیں پوچھا کہ آپ کی قوم کیا ہے, قبیلہ کیا ہے, مذہب کیا ہے, وطن کیا ہے. کہا آئیے. ان کو لے کے گھر میں آئے. ابراہیم نے دسترخوان بچھایا, کھانا چنا. وہ آنے والے مہمان دسترخوان پر بیٹھ گئے. سب آپ کی سنی ہوئی باتیں. وہ دسترخوان پر بیٹھ گئے. جناب ابراہیم نے لقمہ توڑا, اس لیے کہ حکم شریعت یہی ہے کہ پہلے میزبان لقمہ توڑے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. پہلے میزبان
لقمہ توڑے. کیوں لقمہ توڑے پہلے میزبان؟ تاکہ مہمان کو شرمندگی کا احساس نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اور بعد تک اپنا کھانا تمام کرے، یعنی مہمان کے بعد تک کھاتا رہے. یہ سب احکامات ہیں، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اب مینج کرتے کرنا ہے، یہ آپ کا کام. سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے پر کوئی مہمان آ جائے. لہذا اسی اصول کے تحت جناب ابراہیم نے پہلے لقمہ توڑا اور لقمہ توڑ کے دہن میں رکھا. اب جب دہن میں لقمہ توڑ کر رکھا، سر اٹھایا تو دیکھا وہ دونوں مہمان یوں ہی بیٹھے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے. جناب ابراہیم نے کہا بسم اللہ، آپ کھانا کھائیے. تو ان مہمانوں نے کیا جواب دیا کہ آپ کو پتہ نہیں ہم فرشتے ہیں، میں جبرائیل ہوں یا میکائیل ہیں. اللہ نے ہمیں انسانی صورت میں آپ کے پاس بھیجا، اس لیے بھیجا کہ آپ بغیر مہمان کے کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں تھے. اللہ نے ہم کو آپ کا مہمان بنا کے بھیج دیا. ہم آپ کو کمپنی دینے کے لیے آ گئے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے آ گئے، لیکن ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں. سنا ہی نہیں آپ نے میں کیا عرض کیا؟ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں. اب یہاں شہید کی بارگاہ میں بیٹھ کے آپ نہ داد دیں گے تو پھر کہاں داد دیں گے؟ ارے بھیا، فرشتوں نے ابراہیم کی روٹی کو بھی ہاتھ نہیں لگایا. ہائے ہائے ہائے، کہیں پہنچے آپ یا نہیں پہنچے؟ فرشتوں نے کیا سنا آپ نے؟ ابراہیم کی روٹی کو بھی ہاتھ نہیں لگایا. اب اسے کیا کیا جائے؟ جو فرشتے ابراہیم کی روٹی کو ہاتھ نہیں لگاتے، وہ معصومین تو معصومین جناب فضہ کی روٹی لے کے جاتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. فرشتوں نے ہاتھ نہیں لگایا. اب آپ مجھے بتائیں گے فرشتے آئے یا نہیں آئے؟ کہ بے شک فرشتے آئے. اچھا، جناب ابراہیم کے زمانے میں نماز بھی وہ جیسے بھی نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن جناب ابراہیم کے زمانے میں نماز ہوتی تھی نا، کہاں ہوتی تھی؟ تو اس نماز کا حکم لے کے کون آیا؟ کہ فرشتے آئے. روزے کا حکم لے کے کون آیا؟ کہ فرشتہ آیا. حج کا حکم لے کے کون آیا؟ کہ فرشتہ آیا. خانہ کعبہ بنانے کا حکم لے کے کون آیا؟ فرشتہ آیا. یہ اتنی دیر کی تمہید یوں ہی نہیں تھی، کسی وجہ سے تھی. آپ مجھے بتائیں کہ جو اللہ ابراہیم کو نماز کا، روزے کا، حج کا، کعبہ بنانے کا حکم فرشتے کے ذریعے دیتا ہے، اللہ نے ابراہیم کے پاس فرشتہ کیوں نہیں بھیجا کہ جاؤ جا کے ابراہیم سے کہو کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں؟ شاید آپ بالکل ہی غور نہیں کر رہے ہیں. اللہ نے کیوں نہیں بھیجا؟ جبرائیل آتے، آ کے ابراہیم سے کہتے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر دیجئے. میں سمجھتا ہوں 3 بار کہنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی، ایک ہی بار آتے، جناب ابراہیم بیٹے کو لے کے چلے جاتے. لیکن اللہ نے جیسے نماز روزے کا حکم دیا، ویسے اس قربانی کا حکم نہیں دیا. غور کیا آپ نے؟ ابراہیم نے خالی خواب میں دیکھا. کوئی توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ خالی خواب میں دیکھا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سوچ سمجھ کے مجھے بتائیے کہ اگر آپ خدا نخواستہ ایسا خواب دیکھ لیں تو آپ کیا کریں گے؟ اگر ایسا کوئی خواب آپ دیکھ لیں تو کیا کریں گے؟ کہ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس جائیں گے کہ ہم نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اب وہ آپ کو تعبیر بتائے گا. آپ ایک جانور ذبح کر دیجئے، آپ یہ قربانی دے دیجئے، آپ اتنا پیسہ صدقے میں دے دیجئے. کوئی یہ تعبیر نہیں دے گا آپ کو کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں. ابراہیم سے زیادہ خواب کی تعبیر جاننے والا کون تھا؟ کیا سن رہے ہیں؟ لیکن ابراہیم نے کیا کیا کہ بیٹے کو لے کے آئے ذبح کرنے کے لیے. کیوں؟ کہ بھئی یہ امتحان کا مرحلہ تھا. غور کیا آپ نے؟ تو جب اللہ بندے کا امتحان لیتا ہے تو امتحان حکم کے ذریعے نہیں لیا جاتا، حکم کے ذریعے نہیں لیا جاتا، بلکہ میدان محبت میں بلا کے امتحان لیا جاتا ہے. اب جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا، جیسے اللہ نے روزے کا حکم دیا، جیسے اللہ نے حج کا حکم دیا، جیسے اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، جیسے اللہ نے خمس و جہاد کا حکم دیا، اللہ اگر ایسے ہی عزاداری کا حکم دے دیتا تو سارے مسلمان عزاداری کرتے. سن نہیں رہے آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ارے بھیا، ابراہیم کو بھی اللہ نے جب امتحان کے لیے بلایا تو خواب میں دکھایا، نماز روزے کی طرح حکم نہیں دیا. مسئلہ قبلہ یہی ہے کہ اگر اللہ عزا
عزاداری کا، ماتم کا، مجلس کا حکم ویسے ہی مسلمانوں کو دے دیتا کہ جیسے نماز روزے کا حکم دیا گیا ہے تو آج سارے مسلمان عزا کر رہے ہوتے، قلوب کا امتحان کیسے ہوتا کہ ان میں حسینی کون ہے، یزیدی کا؟ کیسے معلوم ہوتا؟ کیسے معلوم ہوتا کہ ان میں حسینی کون ہے اور ان میں یزیدی کون ہے؟ عزیزوں، جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا، اور آپ خواب بھی تو دیکھیے کیا قیامت کا، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، کچھ غور نہیں کر رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں؟ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سوچ سمجھ کے بتائیں، جناب ابراہیم پر اللہ نے صحیفہ بھی نازل کیا، صاحب کتاب نہیں ہے، زبور، توریت، انجیل، قرآن ابراہیم پر نازل نہیں ہوا، زبور داؤد پر نازل ہوئی، توریت موسیٰ پہ نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ پہ نازل ہوئی، قرآن ہمارے نبی پہ نازل ہوا، لیکن بعض انبیاء پہ صحیفے نازل ہوئے، ابراہیم بھی صاحب صحیفہ ہے۔ صحیفہ کا مطلب چھوٹی کتاب، کتاب جناب ابراہیم پہ بھی نازل ہوئی۔ آپ نے کبھی کسی کتاب میں پڑھا یا کسی ذاکر سے سنا کہ جب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو جناب ابراہیم نے اپنا صحیفہ کھول کے دیکھا ہو کہ اس کام کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ آپ شاید کہیں پہنچے نہیں، میں جہاں لے جا رہا ہوں آپ کو، کبھی دیکھا کہ اس کام کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ یا جناب ابراہیم نے یہ دیکھا ہو کہ مجھ سے پہلے کسی نبی نے ایسا عمل کیا یا نہیں کیا؟ کہ ابراہیم نے کچھ نہیں دیکھا، بلکہ بیٹے کو لے کے آئے، اور جب لے کے آئے اور بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تو بیٹا ذبح نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ نے دمبا بھیج دیا، دمبا ذبح ہو گیا، اللہ نے اسماعیل کو بچا لیا۔ دیکھیں، ایک بہت بڑا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم کیا کرنے کے لیے آئے؟ کہ خون کا امتحان دینے کے لیے آئے۔ دیکھیں، جس کے دل میں ولا امام حسین علیہ السلام ہے وہ خاموش نہیں رہے گا۔ خون کا امتحان دینے کے لیے آئے۔ اس کو خون کا امتحان نہیں کہیں گے تو کون کیا کہیں گے؟ اسماعیل ابراہیم کی اولاد ہیں، بیٹا بھی تو خون ہی ہوتا ہے نا۔ گردن پر چھری چلانے کے لیے آئے تو خون ہی کا امتحان دینے کے لیے تو آئے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے دمبا بھیجا، دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل بچ گئے، اسماعیل بچ گئے۔ دیکھیے، اول روز سے فیصلہ ہو گیا۔ آج کچھ لوگ حیرت کرتے ہیں، یہ شیعہ ایام عزا میں ڈھیروں اپنا خون نکال دیتے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ تلوار سے ماتم کرتے ہیں، نہیں سن رہے ہیں آپ؟ زنجیر سے ماتم کرتے ہیں، اتنا بلڈ شیڈ ہو جاتا ہے، خون بہاتے ہیں، اس کے بعد بھی یہ مرتے نہیں، زندہ رہتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم کہیں گے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے ہی دن فیصلہ کر دیا کہ جب کوئی خون کا امتحان دیتا ہے تو جان بچانا ہماری ذمہ داری، جان بچانا۔ جان بچانا۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ الحمدللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نے آواز دی، جان بچانا ہماری ذمہ داری ہے، جان بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے دمبا بھیج دیا، دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل بچ گئے۔ اب کوئی حیرت نہ کرے کہ ہم کما لگا کے زندہ کیسے ہیں، ہم اپنا خون بہا کے زندہ کیسے ہیں، ہم اپنا خون بہا کے زندہ کیسے ہیں۔ اور کوئی یہ بھی نہ کہے کہ اس ماتم، اس مجلس، اس عزاداری کا حکم اللہ نے نماز روزے کی طرح کیوں نہیں دیا؟ بھائی اسی لیے نہیں دیا کہ جب اللہ امتحان لینا چاہتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، تو پھر اللہ اس طرح حکم نہیں دیتا، بلکہ میدان محبت میں بلا کے امتحان لیتا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ میدان محبت میں بلا کے امتحان لیتا ہے، بلا کے امتحان لیتا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا تو یہ جناب ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی، آج سارے مسلمان عید الاضحیٰ میں اس قربانی کی یاد مناتے ہیں، عید الاضحیٰ میں اس قربانی کی یاد مناتے ہیں، بکرا لے کے آتے ہیں، دمبا لے کے آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور چوپائے لے کے آتے ہیں۔ اب آج کل حالات ایسے ہیں کہ سارے چوپایوں کا تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ قربانی کے لیے جانور لے کے آتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں۔
یہ سارے مسلمان سال بھر گوشت کھاتے ہیں، لیکن کبھی کوئی کسی قصائی سے جا کے نہیں پوچھتا۔ یہ میرا نکتہ نہیں ہے، خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ میں نے نام اس لیے لیا کہ کوئی اور بھی سنائے تو سمجھ لیے گا یہ خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ کا نکتہ ہے، لیکن بڑا غضب کا نکتہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کوئی قصائی سے جا کے نہیں پوچھتا، قصاب سے جا کے نہیں پوچھتا کہ یہ جس جانور کا گوشت تم ہم کو دے رہے ہو یہ کانا تو نہیں تھا؟ کیا سنایا؟ یہ لولا تو نہیں تھا؟ یہ لنگڑا تو نہیں تھا؟ اس کی زبان کٹی تو نہیں تھی؟ اس کا دانت ٹوٹا ہوا تو نہیں تھا؟ اس کا کان کٹا ہوا تو نہیں تھا؟ نہیں پوچھتا۔ لیکن جب بقرعید میں آپ جانور لینے کے لیے جاتے ہیں قربانی کے لیے تو ایک ایک چیز دیکھتے ہیں، کیونکہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے لہذا آپ محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی سننے والا محسوس کر لے، لہذا عرض کر دوں کہ بھائی کوئی بھی مسلمان ہو، کسی بھی فرقے کا مسلمان ہو، وہ جس چیز کو، دیکھیں بڑا گہرا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہ وہ جس چیز کو عیب سمجھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ قربانی کے جانور میں وہ نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ اب جب سمجھیے گا تب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایک صلوات پڑھ محمد و آل، جس چیز کو عیب سمجھتا ہے۔ دیکھیں بہت سے مسئلے حل ہو گئے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم قربانی کے جانور میں وہ نہ ہو، تو یہ کیوں دیکھنا ہے کہ لنگڑا نہ ہو، کیوں دیکھنا ہے کہ اندھا نہ ہو، کیوں دیکھنا ہے کہ کانا نہ ہو؟ تو اس کا صرف اور صرف قبلہ ایک ہی جواب ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جانور اس جانور کا قائم مقام ہے۔ کس جانور کا قائم مقام ہے؟ کہ اس جانور کا کہ جو جناب اسماعیل کے لیے آیا تھا، اس دمبے کی جگہ اس کو قربان کیا جا رہا ہے۔ کچھ غور فرمایا آپ نے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روز عید الاضحیٰ سارے مسلمان اس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ بے عیب کی جگہ پر بے عیب ہی کو لایا جا سکتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، نہیں سن رہے ہیں آپ؟ بے عیب کی جگہ بے عیب ہی کو لایا جا سکتا ہے۔ ارے بھیا بقرعید کے دن جو بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے، اگر رسول کے دنیا سے جانے کے بعد سمجھ میں آ جائے، کوئی فساد نہ ہو۔ دیکھیں قبلہ میں دھیرے دھیرے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو بہرحال دمبا آیا، دمبا ذبح ہو گیا، دمبا ذبح ہو گیا، جناب ابراہیم کا بیٹا بچ گیا۔ چھری چلائی تھی بیٹے ہی کی گردن پر، لیکن بیٹا بچ گیا۔ دیکھیں عزیزوں یہ زمانہ وہ ہے، میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب عزاداری سے فائدہ کیا؟ عزاداری سے فائدہ کیا؟ لوگ یہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، وہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ مجھے بتائیے، سوچ سمجھ کے بتائیے کہ اس زمانے میں اگر بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے آپ کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے کے سامنے یہ کہیں کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی تھی، اللہ نے دمبا بھیج دیا، تو کون بغیر دلیل کے یقین کرے گا؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کوئی یقین کرے گا؟ کوئی یقین کرے گا؟ میں بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ارے قبلہ آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ آپ عزادار ہیں۔ آپ عزادار، آئیے مولانا، اگر کسی دوسرے فرقے کا کوئی شخص کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے کے سامنے یہ کہے کہ ہمارے ایک نبی نے اپنے بیٹے گردن پر چھری چلا دی تھی، تو سامنے والا اگر سمجھدار ہوگا تو وہ کہے گا کہ اگر تم اس بات کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہو تو ہمیں خالی اپنا انگوٹھا کاٹ کے دکھا دو۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہو، یہ تھوڑی سی چھری اپنی انگلی پہ چلا کے دکھا دو۔ آپ جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ جیسے ہم اہل بیت کے وفادار ہیں ویسے ہی ہم قرآن کے طرفدار ہیں۔ یہ ہم قما کا ماتم نہیں کرتے، دنیا کے سامنے ثابت کر سکتے ہیں جب ہم جیسے گناہگار حسین کی محبت میں یہ کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ بہت بڑی بات ہم کر سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ کا نبی یا علی
تو عزیزوں یہ جناب ابراہیم، اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اس قربانی کو اللہ کے رسول نے ایک موقع پر یاد کیا. کب یاد کیا؟ دیکھیں یہ بھی عجیب و غریب مرحلہ ہے. کب یاد کیا؟ بتاؤں آپ کو کب یاد کیا؟ دیکھیں قبلہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے شہر، ہمارے بستی کے حالات خراب ہوتے ہیں. کوئی فساد ہو گیا، رائٹ ہو گیا، یا مثلا چوریاں ہونے لگیں، ڈکیتی پڑنے لگی. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کبھی کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. ایسے جب حالات پیدا ہوتے ہیں تو ایک شخص دوسرے شخص سے کہتا ہے بھائی آج کی رات خطرہ ہے. کہتے نہیں کہتے؟ میں کہا بھائی آج رات خطرہ ہے، ذرا نذیر صاحب آج کی رات خطرہ ہے. دو ماشاءاللہ ذاکرین تشریف فرما ہیں، دیگر پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی، دیکھیں آپ میری طرف دیکھیں، اس لیے کہ الحمدللہ ہم شیعہ ہیں اور ہمارے یہاں عبادت کے درمیان ادھر ادھر دیکھنا پسند نہیں کیا جاتا، لہذا آپ بالکل میری ہی طرف دیکھیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. یا میں عرض کروں کہ بس قبلہ کی طرف دیکھیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اس لیے شاید قبلہ کہا جاتا. تو میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں تو آپ ذرا غور کیجئے عزیزوں. جب لوگ کہتے ہیں نا، انہوں نے کہا بھائی آج کی رات خطرہ ہے، آپ مجھے بتائیے دوسرا جملہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی کہتی ہو بھائی، انہوں نے کہا بھائی آج کی رات خطرہ ہے، تو فوراً دوسرا جملہ ہوتا ہے بھیا جاگتے رہیے گا. سن رہے ہیں کیا کہا جاتا ہے؟ آج کی رات خطرہ ہے لہذا جاگتے رہیے گا. یہی تو کہتے ہیں نا، آج کی رات خطرہ ہے لہذا جاگتے رہیے گا، بیدار رہیے گا، سو نہ جائیے گا. کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ یہی تو کہتے ہیں نا. انہوں نے کہا بھائی آپ شاید کہیں پہنچے نہیں، میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو. کہا آج کی رات خطرہ ہے، ذرا جاگتے رہیے گا، بیدار رہیے گا، سو نہ جائیے گا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ساری کائنات میں صرف اور صرف ایک واقعہ ہے جہاں اللہ کے رسول نے مولا علی سے کہا یا علی آج کی رات خطرہ ہے، آپ میرے بستر پر سو جائیے. صلوات بر محمد و آل محمد. لیکن قبلہ ہم خالی جذباتی جملے سنا کے بھی مجلس پڑھنا جانتے ہیں، لیکن شہید کی بارگاہ لہذا ہم چاہتے ہیں کچھ میٹر آپ کے حوالے ہو جائیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. کچھ چیزیں آپ کے حوالے ہو جائیں. اور خالی داد نہیں، نعرے نہیں. یہ نعرے تو آپ کی محبت کی دلیل ہے، اہل بیت سے عقیدت کی دلیل ہے. میری کوشش یہ رہتی ہے کہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جائیں تو اپنے ساتھ کچھ لے کے جائیں. بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو یہاں رسول اللہ مولا علی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا علی آج کی رات خطرہ ہے، آج خطرہ ہے. یہ نہیں کہہ رہے جاگتے رہیے گا، سو جائیے، میں جا رہا ہوں. یہ بھی کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں، آپ میرے بستر پر سو جائیے. مولا علی نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یا علی یہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے کہ میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو نبی نے فرمایا ہاں آپ کے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی. یا علی یہ کیوں پوچھا؟ کہ یہ تمہارے لیے پوچھا. جب تم قدم قدم پر یا علی کہو گے، ٹھوکر لگے گی تو یا علی کہو گے، مشکل پڑے گی تو یا علی کہو گے. آئی نذیر بھائی ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. دیکھیے اب دو نذیر ہو گئے اور دونوں بے نظیر. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اور ایک ہی وطن کے ایک صلوات پر پڑھے بر محمد و آل محمد. بہت توجہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یا علی آپ کے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی. لوگ کہتے ہیں صاحب آپ ٹھوکر لگی یا علی، مشکل پڑی یا علی، مصیبت ہوئی تو یا علی. تو ہم نے دلیلیں دی. ہم نے کہا خیبر میں نبی نے علی کو پکارا، کہا بے شک پکارا. ہم نے کہا خندق میں نبی نے علی کو پکارا، کہا بے شک پکارا. ہم نے کہا احد میں جب سب چھوڑ کے چلے گئے تب علی کو پکارا، کہاں پکارا. مانتے ہیں نا کہ علی کو پکارا. حالانکہ ایک بات میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں لوگ ہر معاملے میں ہماری حرص کرتے ہیں. ہم علم اٹھائیں تو وہ جھنڈا اٹھائیں، ہم مجلس کریں تو وہ جلسہ کریں، ہم انجمن بنائیں وہ بھی انجمن بنائیں.
ہم محفل کریں تو وہ بھی نعتیہ مشاعرہ کریں، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. لیکن بہرحال یہاں کیونکہ ہر طرف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا میں ایک پیغام کی صورت میں ایک بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. اگر بات اچھی لگے تو اس پہ عمل کیجئے گا کہ دیکھیے اپنی واکیبلری کو محفوظ رکھیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ الفاظ کے جو دوسرے استعمال کرتے ہیں وہ آپ اپنے پروگراموں کے لیے استعمال نہ کیجئے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و بات سمجھیے، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. آپ الحمدللہ اپنی پہچان کو برقرار رکھیں، اپنی پہچان کو برقرار رکھیں. تو ہر معاملے میں لوگ حرص کرتے ہیں ہماری. کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ جب ہر معاملے میں حرص کرتے ہیں تو ہماری ٹھوکر لگتی ہے، ہم کہتے ہیں یا علی مدد. وہ کسی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ وہ کسی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اب ہم بھی نام لے نہیں رہے لیکن آپ سمجھ رہے ہیں نا کیوں نہیں کہتے یا فلاں یا فلاں یا فلاں. کسی کا نام لیں کیوں نہیں لیتے بھائی؟ کیوں نہیں لیتے؟ نہیں ایسا نہیں. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. اب لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو یا علی اس لیے کہتے ہیں کہ نبی نے علی کو پکارا، اگر نبی نے ان کو پکارا ہوتا تو یہ بھی پکارتے. نہیں، غلط. نہیں میرا نقطہ یہ نہیں ہے. ارے بھائی وہ دکھا پائیں یا نہ دکھا پائیں لیکن ہم آپ کو دکھائیں گے کہ نبی نے انہیں نام لے لے کر پکارا. سن نہیں رہے آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے بھائی بیدار ہو. یہ نبی نے انہیں نام لے لے کر پکارا. کہاں پکارا؟ کہا احد کے میدان میں پکارا. یہ بھاگ رہے ہیں، نبی پکار رہے ہیں آؤ آؤ آؤ، نام لے لے پکار رہے ہیں تم آؤ تم آؤ تم آؤ. بات یہ ہے کہ نبی نے پکارا مگر وہ نہیں آئے. نبی نے پکارا مگر وہ نہیں آئے. تو اب لوگوں کی سمجھ میں یہ تو آ گیا کہ ہم جتنی بھی عقیدت رکھیں لیکن یہ وہ لوگ وہ ہیں کہ جو نبی کے پکارنے پر نہیں آئے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. نبی کے پکارنے پر نہیں آئے تو پھر کسی کے پکارنے پر. دیکھیں قبلہ میں دھیرے دھیرے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. تو آپ سنیے قبلہ ہوتا کیا ہے. ہوتا کیا ہے کہ بھیا ہوتا یہ ہے کہ ہم نے کہا یا علی مدد، انہوں نے کہا یا اللہ. آپ نے اسٹیکر لگایا سے یا علی، انہوں نے کہا سے اونلی یا اللہ. یہی لکھا جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کاروں کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ سے اونلی یا اللہ. ارے بھائی ہم علی کا نام لے رہے ہیں، تم بھی کسی کا نام لو. یہ کیا سے اونلی یا اللہ؟ اب ہمارے نوجوانوں کو غصہ آ جاتا ہے، آستینیں الٹ لیتے ہیں، آنکھیں چڑھ جاتی ہیں، برا بھلا کہنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ کون سی بات ہوئی؟ ہم نے کہا سے یا علی، وہ کہہ رہے ہیں سے اونلی یا اللہ، صرف یا اللہ کہو. میں کہتا ہوں میرے نوجوانوں، میرے چھوٹے بھائیوں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اب دیکھتا ہوں کون سمجھدار خاموش رہتا ہے. یہی امتحان ہے سماعتوں کا کہ اب پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اگر تمہارے یا علی کہنے پر کوئی یا اللہ کہے تو پریشان نہ ہو، آستینیں نہ الٹو، غصہ نہ آئے، بلکہ شکر کا سجدہ ادا کرو کہ 1400 سال کے بعد علی کے دشمن بھی اس بات کو تسلیم کرنے لگے ہیں کہ علی کے مقابلے میں مخلوق کو نہیں لایا جا سکتا. یا علی یا علی. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اب دیکھیں قسم خدا کی عزیزوں، اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا کرے ہمارے بزرگوں کو. دیکھیں قبیلہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جو میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو عقیدے کے لیے شہید ہوئے. لہذا جو میں پڑھ رہا ہوں اسی کی ضرورت ہے. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں نعرہ حیدری، جب کہتے ہیں نعرہ حیدری تو دونوں ہاتھ بلند کر کے لوگ کہتے ہیں یا علی. الحمدللہ
جو غدیر کے واقعے کو یاد کر کے، جملہ آپ کے حوالے ہے، بہت دور تک جا رہا ہے، جو غدیر کے واقعے کو یاد کر کے علی کا نام لینے کے لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، ان کو کسی بابا کے کہنے پر ہاتھ ہلانا نہیں پڑتے. کرتا ہے ڈرتا نہیں کبھی، جو ذکر نہیں کرتا ہے ڈرتا نہیں کبھی، نعرہ حیدری لگانے والا مرتا نہیں. دیکھیں قبلہ یہاں حیدری لگائے گا، اپنے دل کی مراد پائے گا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. سنیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ اس قوم کو علی کا نام ہی تو لینا ہے، نام ہی تو لینا ہے. ماشاءاللہ شعراء کے نام بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، ذاکرین بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ نعرہ اس طرح کیوں نہیں لگایا جاتا؟ نعرہ علوی، سب کہیں یا علی. نعرہ مرتضی، سب کہیں یا علی. نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ یوں بھی نعرہ لگ سکتا ہے، نعرہ محمدی. ارے بھیا ہمیں بتاؤ، نعرہ محمدی کا جواب بھی تو یا علی ہی ہوگا نا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا جواب بھی یہی ہوگا نا. رسول اللہ کا نعرہ بھی تو یہی تھا ہر جنگ میں یا علی. تو یہ کہہ کے نعرہ کیوں نہیں لگایا جاتا؟ یہ کیوں بزرگوں نے ایجاد کیا نعرہ حیدری؟ اور جب کہا جائے حیدری تو لوگ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں یا علی. میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں عزیزو، جنگ خیبر میں بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. جنگ خیبر میں دیکھیں ایک زمانے سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، کان پک گئے سنتے سنتے. یہ ذاکرین ممبر پر بیٹھ کر کب تک خیبر پڑھیں گے، خیبر پڑھیں گے، خیبر پڑھیں گے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کب تک خیبر پڑھیں گے؟ یہ شہید قاسم سلیمانی کی تصویر سامنے لگی ہوئی ہے. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. دیکھیں ہر جگہ ولایت امیر المومنین کے دلائل موجود ہیں، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ ہم بچپنے سے خیبر سنتے چلے آ رہے ہیں، سنتے چلے آ رہے ہیں. ہمارے علاوہ لوگ خیبر سے پرہیز کر رہے ہیں. کیوں نہیں پڑھتے خیبر؟ جنگ جمل نہیں پڑھتے؟ سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں سن رہے آپ ہیں؟ دیکھیے پڑھے لکھوں سے بات کر رہا ہوں. جنگ جمل نہیں پڑھتے، سمجھ میں آتا ہے. جنگ صفین نہیں پڑھتے، سمجھ میں آتا ہے. نہروان نہیں پڑھتے، سمجھ میں آتا ہے. بھئی وہاں والدہ ہیں، وہاں ماموں ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ وہ نہیں پڑھتے، بات سمجھ میں آ رہی ہے. نہروان میں آپ کے بھائی برادر سامنے ہیں، ٹھیک ہے نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں. جنگ خیبر پڑھنے پرہیز کیوں ہے؟ ہمارے علاوہ کوئی اور کیوں نہیں پڑھتا کہ علی نے باب خیبر اکھاڑا؟ ہمارے علاوہ کیوں چھپاتے ہیں کہ علی نے پتھر پہ علم گاڑا؟ ہمارے علاوہ کیوں نہیں بیان کرتے کہ علی نے مرہب کو پچھاڑا؟ یہ جنگ خیبر کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم سے کہتے ہو کہ یہ جنگ خیبر مومنین کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. ہم تم سے پوچھتے ہیں تم کس کو خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھتے؟ کس کو خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھتے؟ خم کے ممبر سے جو ہوا وہ اعلان سنا دے ساکی. خم کے ممبر سے جو ہوا وہ اعلان سنا دے ساکی. بس مجھے کچھ نہیں چاہتا، ایک قدیری جام پلا دے. سنیے قبلہ، تو یہ نعرہ حیدری کیوں لگایا جاتا ہے؟ بہت توجہ آپ حضرات کی. شاید یہی سبب ہے کہ سوائے ان کے جنہوں نے بچپنے سے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں سمجھنا آپ کا کام ہے، سوائے ان کے کہ جنہوں نے بچپنے سے جنگ خیبر سنی ہے، ان کے علاوہ کسی فرقے کا مسلمان اسرائیل کے مقابلے پہ آنے کی ہمت نہیں کر رہا. ایک صلوات پڑھے بر محمد. آپ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ خیبر میں بھی مقابلہ یہودیوں ہی سے تو تھا. مقابلہ کس سے تھا؟ یہودیوں سے تھا. تو خیبر میں ہوا کیا؟ کہ جب مولا علی آئے، مرہب سامنے آیا. آپ کو پتا ہے مرہب نے کیا کہا؟
یہ لوگ جوش خطابت میں کبھی کبھی پڑھ جاتے ہیں کہ مرحب نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، لیکن اگر آپ تحقیق کریں تو اس نے یہ نہیں کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا اس نے کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، یہ اس نے نہیں کہا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ سارا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے، یہی کہا تھا اس کہ سارا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے۔ جواب میں اگر میرے مولا یہ کہہ دیتے کہ میرے اللہ نے میرا نام علی رکھا ہے تو سنی کا مر جاتا، لیکن میرے مولا نے یہ نہیں کہا، میرے مولا نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ بس جیسے ہی یہ کہا اسے اپنی ماں کی بات یاد آ گئی۔ سنیے قبلہ، سنیے، جیسے ہی یہ کہا تو اسے اپنی ماں کی بات کہ میری ماں نے کہا تھا کہ کسی سے بھی لڑنا لیکن جس کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا۔ مجھے اس وقت خیبر نہیں پڑھنا ہے آپ کے سامنے، صرف یہ نعرہ حیدری کا جواز پیش کر رہا ہوں۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ نعرہ حیدری کیوں لگایا جاتا ہے۔ یہ بزرگوں نے نعرہ علوی، نعرہ مرتضوی نہیں بلکہ نعرہ حیدری کیوں کہلوایا؟ اس لیے کہا کہ علی کا یہ نام یعنی حیدر وہ ہے کہ جب یہ نام لیا جاتا ہے تو مخالف کو ماں یاد آ جاتی ہے۔ حیدر 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 علی یہ ذکر علی ہے، یہ ذکر علی ہے، رکا ہے نہ رکے گا۔ یہ ذکر علی ہے، رکا ہے نہ رکے گا۔ یہ پرچم عباس جھکا ہے نہ جھکے گا۔ دیکھیں کیسا یہ بھی شہید کا کرم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بارگاہ میں مختلف مقامات سے لوگ حاضر ہوتے ہیں، شہید کی بارگاہ میں ذاکرین بھی آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو فائدہ ہوتا ہے، سامعین کو مختلف ذاکرین کو سننے کا شرف حاصل ہوتا ہے اور ذاکرین کو مختلف سامعین کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بہت توجہ، ہر جگہ کے سامعین ماشاءاللہ آتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو محسوس ہوں گے۔ قبلہ میری عادت ہے کسی بزرگ کا کوئی نقطہ یاد آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ میں نام لے کے عرض کر دوں۔ مولانا کرار حسین صاحب وائز، مولانا کرار حسین صاحب وائز ہیں، بڑے خوبصورت نقطہ اس سلسلے میں بیان فرماتے تھے۔ میں نے ان سے نہیں سنا لیکن میں نے کچھ بزرگوں سے سنا ہے کہ انہوں نے بیان کی۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ بتائیں کہ میں نے ادا کیا یا نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو محسوس ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرحب کی ماں نے، اس میں آپ نے ہزار نقطے سنے ہوں گے لیکن شاید یہ رخ کبھی نہ سنا ہو۔ وہ کہتے تھے مرحب کی ماں نے مرحب سے کہا کسی سے بھی لڑنا مگر حیدر سے نہ لڑنا۔ اب وہ ام المومنین اور ام المشرکین وہ سب آپ سنتے رہتے ہیں، وہ نہیں ہے، اس سے ذرا الگ ہے۔ مولانا کرار صاحب فرماتے تھے، دیکھیں سارے کے سارے الحمدللہ اردو بولنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سنیے، بڑی قیامت کی چیز ہے۔ وہ کہتے تھے ہمارے ہاں اردو زبان میں تذکیر و تانیث کے قاعدے الگ ہیں۔ ہمارے یہاں تانیث بنانے کے لیے کبھی کبھی یہ طریقہ بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ کون کہ یہ کبڑیا، یہ کون؟ کبڑیا، سبزی بیچنے والا کبڑیا، اس کی بیوی کبڑن، نہیں سنا آپ؟ کبڑیا اس کی بیوی کبڑن، کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا؟ سنتے رہتے ہیں نا، کبڑیا اس کی بیوی کبڑن۔ یہ کون؟ کہا دھوبی، دھوبی کی اہلیہ دھوبن۔ وہ کہتے تھے مرحب تھا یہودی، اس کا باپ بھی یہودی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اب یہودی کی اہلیہ کون ہوئی؟ یہودن۔ یہ قسم خدا کی شعرا بیٹھے قافیہ بدات چاہوں گا، یہودی کی اہلیہ کون؟ کہ یہودن۔
انہوں نے کہا بھائی یہودن کی سمجھ میں آ گیا کہ کسی کے مقابلے پر جاؤ. نہیں ابھی آپ نے دوسرا جملہ تو سنا ہی نہیں, دیکھتا ہوں کیسے سنتے ہیں. سنیے قبلہ دیکھیں دیکھتا ہوں کون ہاتھ بلند نہیں کرتا. میں کہا بھیا یہودن کی سمجھ میں آ گیا کہ علی کے مقابلے پر نہیں جانا چاہیے, لیکن رسولن کی سمجھ میں نہیں آیا. ایک بآواز بلند صلوات پر محمد و آل محمد. دیکھیے یہ نکتہ میں نے صرف اور صرف آپ کی خدمت پہ اس لیے پیش کیا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ اس دور کے ذاکرین کا مزاج ہو گیا ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل. صرف اس لیے آپ کی خدمت پہ پیش کیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مولا کائنات یہ نعرہ حیدری تو ہم علی کو پکارتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں صاحب آپ علی کو پکارتے ہیں, اس وقت تو علی باحیات تھے, دنیا میں موجود تھے, رسول نے علی کو پکارا, ٹھیک ہے. اب تو وہ نجف میں آرام کر رہے ہیں, سو رہے ہیں, اب علی کو پکاریں گے تو وہ کیسے آئیں گے؟ اسی کی دلیل دینے کے لیے مولا علی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہائے ہائے ہائے, نہیں 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 عزیزوں, جو حق تھا شاید وہ ادا نہیں ہو رہا ہے. کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں آپ کے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی. ارے بھیا ہمارے علی میں اور تمہارے رہبروں میں فرق یہ ہے کہ وہ جاگتے رہتے ہیں, نبی کے دندان مبارک شہید ہو جاتے, علی سو بھی جائے تو نبی کی جان کے سو جائے. چلتا ہے کیوں علی کے کمالات دیکھ کر, چلتا ہے کیوں علی کے کمالات دیکھ کر. خدا دیتا ہے سب کو, خدا دیتا ہے سب کو, مگر اس کی اوقات دیکھ کر ابے تو حیدر کا نعرہ ہرگز لگا سکتا نہیں. ابے تو حیدر کا نعرہ ہرگز لگا سکتا نہیں. باتیں تو کر مگر تیرا اپنی اوقات حیدر 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 سلمہ بوزر حیدر کون بنا داماد پیمبر حیدر 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 مردہ بولا کھا کر ٹھوکر حیدر 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 زور سے بولو سب یہ مل کر حیدر 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 حیدر. یا علی سنیے عزیزوں, دیکھیں کام کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. عزیزوں جیسے ہی سنیے, جیسے ہی مولا علی نے یہ سنا کہ رسول فرمانے کہ آپ کے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی, مولا علی نے شکر کا سجدہ ادا کیا. اب اس جملے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, سرکار مقدس ارد بیلی ہماری جان قربان ان کے اوپر, بہت بڑے عالم ہمارے فرقے کے, انہوں نے اپنی کتاب حدیقۃ الشیعہ میں تحریر فرمایا, حدیقۃ الشیعہ میں مقدس ارد بیلی نے تحریر فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے پہلے جو شکر کا سجدہ ادا ہوا, نہیں سنا آپ نے بھائی, وہ یہی سجدہ تھا جو مولا علی نے اس وقت ادا کیا جب رسول نے کہا کہ آپ کے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی, میری جان بچ جائے گی. ارے بھیا نماز بھی پڑھو تو اہل بیت کو دل میں رکھ کے پڑھو. دیکھو یہی نماز کتنے اہل بیت کے فضائل کے نقطے تمہارے سامنے لاتی ہے. مسلمانوں کے 73 فرقے نماز پڑھتے ہیں, ہر فرقے کا نمازی نماز پڑھتا ہے, سلام پھیرتا ہے, مصلی لپیٹتا ہے, اٹھ کے چلا جاتا ہے. ہمارے فرقے کا کوئی نمازی اس وقت تک مصلی نہیں چھوڑتا جب تک شکر کا سجدہ ادا نہ کر لے. سنا آپ نے نہیں سنا؟ ارے بھیا سب نمازی بیٹھے ہیں نا, اب نمازی داد نہ دیں گے تو کون داد دے گا؟ اس وقت تک مصلی نہیں چھوڑتا جب تک شکر کا سجدہ ادا نہ کر لے. ارے بھیا خالی ہم ہی شکر کا سجدہ کیوں نماز کے بعد ادا کر رہے ہیں, سب کیوں نہیں کرتے؟ کہ اگر کسی اور کے امام نے علی نے شکر کا سجدہ ادا کیا, شکر کا سجدہ ادا کیا,
بس قبلہ بات تمام. مولا علی تلواروں کے سائے میں سوئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی. دیکھیں بس موضوع مکمل ہو گیا. کہا یا علی. کیونکہ جناب ابراہیم اور اسماعیل سے بات چلی تھی, بہت سی باتیں عرض کر سکتا تھا, لیکن بہرحال تھوڑا سا وقت بھی زیادہ ہو گیا, میں بات کو تمام کر رہا ہوں. تو کہا یا علی, یہ میری اور آپ کی محبت کا ویسا ہی امتحان ہے جیسا ابراہیم اور اسماعیل کا ہوا تھا. کیا مناسبت ہے کہ وہاں ابراہیم نے اپنی گود کے پالے کو چھری کے نیچے لٹایا, یہاں رسول نے اپنی گود کے پالے کو تلواروں کے سائے میں بستر پر سلایا. آپ گریے پہ آمادہ ہو گئے, لیکن سرکار مقدس اردبیلی کا ایک غضب کا گوشہ, اور میں سمجھتا ہوں ابھی تک آپ نے جتنے گوشے مجھ سے سنے, کوئی گوشہ اس گوشے کے اس نقطے کے برابر نہیں ہے. حالانکہ آپ گریے پہ آمادہ ہو چکے ہیں, مداحت کی خواہش میں نہیں, بات پہنچانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا بے شک ابراہیم نے بہت بڑا امتحان دیا, اسماعیل چھری کے نیچے لیٹے, علی تلواروں کے سائے میں سوئے. انہوں نے کہا لیکن کوئی تقابل اس لیے نہیں ہو سکتا. سنیے گا نذیر بھائی, عجیب بات وہ کہتے ہیں تقابل اس لیے نہیں ہوتا کہ اسماعیل چھری کے نیچے لیٹے تو, لیکن کم سے کم اسماعیل کے دل کے کسی گوشے میں یہ خیال ضرور رہا ہوگا کہ چھری رحم دل باپ کے ہاتھوں میں ہے. اللہ اکبر. دیکھیں کیا سنا آپ نے, یہ خیال تو تھا نا کہ چھری کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے, باپ کے ہاتھوں میں ہے. لیکن جب علی بستر رسول پر سو رہے تھے تو علی جانتے تھے کہ یہ تلواریں دوستوں کے ہاتھوں میں نہیں, دشمنوں کے ہاتھوں. دشمن تلواریں لیے ہوئے قتل کرنے پہ آمادہ ہیں. ہماری جان قربان. بس عزیزوں, یہ گھرانہ جہاں کس کس طرح سے قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں, جیسا کہ منتظمین نے مجھے بتایا کہ ابھی مجلس کے بعد شہزادے علی اصغر کا گہوارہ نکلے گا. بس عزیزو 5-7 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, آقا حسین ہیں, بیٹا سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا, اور کہہ دینا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا. خداوند عالم اس ذکر کے طفیل میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. ہاں عزیزوں, میں حسین کے بے شیر کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں. دعا کیجئے خداوند عالم ہر بے اولاد کو اولاد عطا کرے. جن کے بچے ہیں وہ زندہ و سلامت رہیں, جن کے بچے بیمار ہیں خداوند عالم ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اس کے بعد کیا فرمایا, بیٹا سید سجاد ہمارے شیعوں سے یہ کہہ دینا کہ ہم نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا جب ہمارے ہاتھوں پر ہمارا 6 مہینے کا علی اصغر, ہم اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہے تھے لیکن ہمارے بچے کو پانی نہیں دیا گیا بلکہ 3 بال کے تیر کا نشانہ بنایا گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزیزوں, یہ 6 مہینے کے بچے کی شہادت, یہ شہزادہ علی اصغر کی شہادت, میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں عجب انفرادیت ہے اس شہادت میں. ہمارے اور آپ کے آقا حسین کے لیے شہزادے علی اکبر کے سینے میں برچھی کی یعنی ٹوٹنا کوئی معمولی مصیبت نہیں تھی. 18 برس کا لال, جہاں یہ فرمایا تھا میرے لال تمہارے مرنے سے آنکھوں کی بینائی جاتی رہے. آقا عباس کی شہادت, بھائی عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. اور محمد کی شہادت, میرے بچوں میری بہن نے تو پوری نسل مجھ پر قربان کر دی. جناب قاسم کی شہادت, ایک ہی جملہ کافی ہے. جب پہنچے تو جناب قاسم پامال ہو چکے تھے, لاش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے. ایک ہی جملہ کا, میرے لال تم پکارتے رہے, مجھے آنے میں بڑی تاخیر ہو گئی. ہم سخت مسائل پڑھنے کے عادی نہیں ہیں, اس وقت بھی نہ پڑھیں گے, لیکن بس سمجھنا آپ کا کام, بیان کرنا میرا کام. لیکن عزیزوں تمام شہادتوں میں اور شہزادے علی اصغر کی شہادت میں ایک فرق ہے, ہمیشہ یاد رکھیے گا. جب آقا حسین آن محمد کے قریب پہنچے تو بچوں کے زخم آ چکے تھے.
جب حسین شہزادہ قاسم کے پاس پہنچے تو لاشا پامال ہو چکا تھا. جب حسین عباس کے زرانے پہنچے تو بازو کٹ چکے تھے. جب حسین علی اکبر کے پاس پہنچے تو سینے میں برچی ٹوٹ چکی تھی. اتنے قریب سے آقا حسین نے کسی کے زخم لگتے نہیں دیکھا جیسے علی اصغر کے تیر لگتے ہوئے دیکھا. اس لیے کہ بچہ حسین کے ہاتھوں میں تھا. بس قبلہ 2-3 جملے مجلس تمام. صاحب مالی السبطین کا جملہ ہے, آپ سنیں گے. انہوں نے لکھا ہے, عجب جملہ ہے, قسم خدا کی زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے. وہ کہتے ہیں تیر بڑا تھا بچہ چھوٹا تھا. بس مجھے شہادت نہیں پڑھنا, ابھی گہوارہ آئے گا, اس کے بعد ماتم ہوگا, پھر ایک مجلس ہے, آپ حضرات اسے بھی سماعت فرمائیں گے. برادر بزرگ آپ کو خطاب فرمائیں گے. میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں. عزیزوں, یہ 6 مہینے کے بچے کی شہادت, امام حسین علی اصغر کا لاشا لے کے خیمے کے در پہ آئے. کسی طرح سے ماں کو بتایا کہ بچہ شہید ہو گیا. پھر بچے کو لے کر پشت خیمہ پہ آئے, تلوار نکالی, ایک ننھی سی قبر کھود رہے تھے. عزیزوں, یہاں پر آقا حسین کے 3 جملے ہیں, بس وہ 3 جملے سن لیں, میں مجلس کو تمام کر. یہ میں ایک کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں, مختلف روایتوں سے نکال کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت آقا حسین نے کیا کہا, آپ سنیں گے. دیکھیں, خواتین بھی بیٹھی ہیں, میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, بچیاں بیٹھی ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں. انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو انشاءاللہ روئیں گے ضرور. عزیزوں, دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی چھوٹا بچہ ہے, آپ بازار گئے, کوئی ڈریس, کوئی کپڑا آپ کو اچھا لگا, آپ اپنے بچے کے لیے لے آئے. بچے کی ماں سے کہا کہ دیکھو اس بچے کو کسی اچھے دن نہلا دھلا کے یہ کپڑا پہنانا. ماں نے بچے کو لباس پہنایا. آپ نے دیکھا ہر آدمی کو اپنا بچہ حسین لگتا ہے, ہر آدمی کو اپنا بچہ حسین لگتا ہے. یہ جملہ اکثر ہماری آپ کی زبان پہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے کہ اب اس لباس پہ تو یہ اور حسین لگنے لگا. آپ سنیں گے, امام حسین نے علی اصغر کو لحد میں لٹایا, قبر میں علی اصغر کو لٹایا, غور سے دیکھا اور اس کے بعد کہا میرے لال قبر میں تو تم اور حسین لگنے لگے. روئیے عزیزو روئیے, 6 مہینے کے بچے کا پرسہ دینا, اگر احساس ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے. میرے لال قبر میں لیٹ کے تو تم اور حسین لگنے لگے. ایک جملہ اور جو روایت میں ملا وہ آپ سنیں گے. امام حسین نے جناب قاسم کا لاشا اٹھایا, گٹری میں لے کے آئے, خیمے میں آئے, مدینے کا رخ کیا, ہاتھوں پہ گٹری کو اٹھایا, بھیا حسن یہ ہے آپ کا قاسم. حضرت عباس کے بازو سمیٹے, نجف کا رخ کیا, بابا یہ وہ ہاتھ ہیں جو 21ویں رمضان کی رات کو آپ نے ہمارے حوالے کیے تھے. علی اکبر کے سینے سے برچی کی آنی کھینچی, نجف کا رخ کر کے کہا بابا باب خیبر آپ نے اکھاڑا تھا, ہم علی اکبر کے سینے سے برچی کھینچ رہے. لیکن سنیں گے آپ, جب حسین شہزادے علی اصغر کو دفن کر رہے تھے اس وقت حسین نے نہ تو مدینے کا رخ کر کے نانا کو پکارا, نہ آقا حسین نے اماں زہرا کو پکارا, نہ امام حسین نے بابا علی کو پکارا, نہ بھیا حسن کو پکارا. میں سمجھتا ہوں صرف جملہ پڑھ دینا کافی ہے. ایک مرتبہ دریا کی طرف دیکھا, بھیا عباس. عزیزوں, میں اپنی طرف سے کچھ پڑھنا نہیں چاہتا, آپ کے آقا کا جملہ آپ کے حوالے ہے. آواز دی بھیا عباس. سنیں گے آپ, بھیا عباس ہم اکیلے رہ گئے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. بس آخری جملہ مجلس تمام, اس کے بعد گہوارے کی زیارت. عزیزوں, ایک شخص نے مختار کے دربار میں بیان کیا کہ حسین نے 6 مہینے کے بچے کو دفن کیا. جناب مختار نے کہا یہ بتا کہ حسین نے کربلا میں کتنے لاشیں دفن کیے؟ کہا صرف ایک علی اصغر کو دفن کیا, اس کے علاوہ کسی اور کو دفن نہیں کیا. کہ یہ بتا کہ حسین نے 6 مہینے کے بچے کو کیوں دفن کیا؟ کہ مختار تمہارے آقا کی مرضی تو تمہارے آقا جانے, حسین کا منشا حسین جانے, لیکن جب حسین علی اصغر
کو دفن کر رہے تھے نا تو میں ذرا قریب پہنچ گیا تھا. بس سنیے قیامت ہے قیامت, جیسے چاہے ویسے پرسا دیجئے. وہ کہتا ہے میں نے سنا حسین مٹی ڈالتے جاتے تھے, وہ کہتے جاتے تھے میرے لال, میرا عباس گھوڑے کے سموں کو برداشت کر لے گا, میرا علی اکبر گھوڑے کے سموں کو برداشت کر لے گا, میرا قاسم گھوڑے کے سموں کو برداشت کر لے گا, لیکن میرا 6 مہینے کا علی